إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا اس پوری کائنات اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوقات کا یک و تنہا پالنہار ہے۔ وہی اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات بھی اسی کی ہے، اس کے علاوہ ہر شے کو فنا ہے، کل من علیہا فان، اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ وہی اللہ رب العالمین جو ہماری عبادتوں کا صحیح طور پر مستحق ہے، وہی اللہ رب العالمین کہ جس کے سامنے ہمیں اپنے ماتھے کو ٹیکنا چاہیے، اپنی ناک اسی کے سامنے رگڑنی چاہیے، کیونکہ وہی ذات اس کے لائق ہے کہ ہم اپنی ضروریات اس رب العالمین کے سامنے رکھیں، وہ اللہ کہ جس نے یہ پورا سارا جہان بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل عزت محترم میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مسلسل کئی جمعہ سے فکر آخرت
کبھی جہنم کی شکل میں، کبھی میدان محشر کی شکل میں، اور موت کے بعد کی زندگی، قبر کے حالات، یہ تینوں موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور آج اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین مجھنا علم کو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، انہیں پیش کرنے کی اور خود اس پر عمل کرنے کی، اور تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کے اسباب۔ میرے بھائیوں، جی ہاں، وہی جہنم جس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جہنم بڑی خطرناک ہے، وہ جہنم جو اللہ رب العالمین نے نافرمان اور گنہگار بندوں کے لیے بنا کر کے رکھی، وہ جہنم جو دائمی ٹھکانہ ہوگا، ابدی ٹھکانہ ہوگا اللہ کے نافرمان بندوں کا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کو سر انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخلص بندے، مومن بندے اس برے ٹھکانے سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں۔ آئیے بات کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کو رکھتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے طریقے ہمیں بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں، اگر وہ طریقے اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جہنم سے آزادی ضرور پالیں گے، اور یہی حقیقت میں اور یہی فائدہ مند زندگی ہوگی کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اے میرے بندو، تم میں سے وہ انسان جو جہنم سے دور کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جس کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے تو یہی حقیقی کامیابی ہے، فقد فاز، یہی حقیقی معیار کامیابی ہے۔ اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی چیز ہے، محض دھوکے کی سامان ہے۔ آئیے وہ کون سے اعمال ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے اور جس کے اقرار اور تسلیم اور اس کو عمل میں لانے سے انشاءاللہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کے اس برے ٹھکانے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ ہے توحید کا اقرار کرنا اور توحید کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ توحید، ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو آج مومن اپنے زبان سے اقرار کرتا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، یا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن جب مجھ پر مصیبت آتی ہے، جب مجھ پر پریشانی آتی ہے تو میں ایک رب العالمین کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانوں پر آ کر کے پہنچتا ہوں، دوسروں سے امداد طلب کرتا ہوں، وہ مدد، وہ ضروریات جو مجھے رب العالمین سے کرنی چاہیے وہ میں دوسروں کے آستانے پر جاتا ہوں۔ یہ توحید نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہمیں کسی بھی حد تک جانے کے لیے رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے دربار پہ نہیں جانا، دوسروں کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہے توحید۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا کہ رسول ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کے ناطے جو طریقے ہم کو بتلائے اور جس طرح طریقے ہم کو بتلائے اسی طریقے پر ویسے ہی عمل کر کے دکھلانا، یہ ہے محمد رسول اللہ کے رسول ماننے کا اقرار کرنا اور تسلیم کرنا۔ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کا ترجمہ زبان سے کر دیا اور سمجھے کہ ہم توحید والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر توحید ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بدعتی نہیں ہو سکتا، اور کبھی جس کے اندر بدعت آ جائے، جس کے اندر شرک آ جائے، وہ کبھی توحید والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے اندر توحید لانا ہوگا، توحید اپنے اندر بھرنی ہوگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اللہ اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، تو یہ دخل الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اللہ رب العالمین اس طرح کی گواہی دینے والے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میں نے جس طرح آپ کو بتلایا کہ توحید کا اصل معیار یہ ہے کہ ہم اس کو عمل میں لے کر کے آئیں، تسلیم کرنا، دل سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا اور اس کو عمل میں لے کر آنا، یہ ہے توحید، جس کو آج مومن چھوڑے بیٹھا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اخلاص اپنے عمل کے اندر لانے والا انشاءاللہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ مخلص انسان جس نے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا، نماز اگر پڑھتا ہے تو دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا تو اس کی رضا یہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کو دکھلاوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا، اگر اس نے ریاکاری نہیں کی ہے، دکھلاوا نہیں کیا ہے، ایک اللہ کی رضا کے خاطر کیا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی جہنم سے بچا لے گا۔ اور اس کے برعکس جو انسان ریاکاری نمود کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، یہ حدیث آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے اعمال کو لے کر کے آئے گا، پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا، اے میرے بندے جا، تو نے فلاں انسان کو دکھلاوے کے لیے جو عمل کیا آج اسی سے اپنا بدلہ لے لے، اگر میرے لیے کوئی عمل کیا ہوتا تو میرے پاس اس کو پاتا۔ تو ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص لانا ہوگا۔ اخلاص اتنا ضروری ہے کہ اگر اخلاص ہمارے عمل کے اندر نہیں ہوگا تو جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو کبھی بچانے نہیں والے ہیں، اور اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے سے کوئی ہستی روک نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ 2 چیزیں ہیں، بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ آپ ان کے بارے میں بہت بارہا سنتے رہتے ہیں۔ توحید اپنے اندر لے کر کے آؤ اور اخلاص لے کر کے آؤ۔ تیسری چیز ہے جس سے مومن بہت دور ہے اور خاص کر کے ہماری یہ جماعت بہت دور ہے، دعا کا کرنا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو جہنم سے اپنے آپ دور کرتی ہے دعا کرنے والے کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں عباد الرحمن کی بہت ساری صفات بیان کی، عباد الرحمن رحمان کے بندے، عباد الرحمن کا مطلب رحمان یعنی اللہ کے بندوں کی اللہ رب العالمین نے جہاں صفات بیان کی، وہیں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رحمان کے بندوں کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ان عذابها کان غراما، کہ اللہ رب العالمین مجھے جہنم کے عذاب سے پرے ہی رکھنا، جہنم کے عذاب سے دور ہی رکھنا، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت بری جگہ ہے رہنے کے لحاظ سے، اور ٹھہرنے کی جگہ سے بدترین جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے رحمان کے بندوں کی صفتوں میں ایک صفت کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول معصوم عن الخطا ہونے کے بعد بھی توبہ استغفار دن کے اندر 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ دعا کرتے۔ اور اللہ کے رسول کی آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کا مومن بندہ 3 مرتبہ اگر یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو جہنم اور جنت یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے۔ جنت کیا دعا کرتی ہے؟ جب بندہ مومن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بندے کو میرے اندر ضرور داخل فرمانا، یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور جہنم سے بچنے کی جب دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم اللہ رب العالمین سے یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے پرے رکھنا، جہنم سے دور رکھنا، یہ میرے عذاب سے ڈر کر کے تجھ سے دعا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، یہ بہت بڑا ایک سبب ہے جہنم سے بچنے کا کہ مومن اپنے رب العالمین سے دعا کرے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اسی طرح دوسرے پارے کے اندر ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دعا کرتے، اللہ کے رسول نے یہ دعا جہنم سے اور دنیا کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگی۔ وہ دعا کیا جس کو نماز کے اندر بھی مومن پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ
کہ اے ہمارے رب العالمین ہمیں دنیا کی اچھائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی زندگی کی بہترین اور اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا، ہمیں عذاب نار سے بچا۔ یہ دعائیں مومن کو کرنی چاہیے، دعا کرنے سے انشاءاللہ مومن جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے۔ دعا کرنے سے، دعا مانگنے سے اللہ رب العالمین کے بندے، مومن بندے اللہ رب العالمین کے عذاب والے گھر سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ یہ تیسرا سبب ہے جہنم سے آزادی لینے کا کہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے جہنم سے آزادی لینے کی وہ ہے تقوی۔ تقوی کا معنی میں نے بارہا آپ کے سامنے کیا، تقوی ہوتا ہے پرہیزگار، بچنا، رک جانا، ٹھہر جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بارہا رکھی، حضرت عمر نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کبھی آپ کا گزر ایسی راہ سے ہوا ہے، کانٹے دار درخت جھاڑیوں سے ہوا ہے جس سے آپ کو گزرنا بھی ہو، تو اپنے قدم کو کس طرح آپ بچا کر کے چلیں گے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یہ تقوی ہے، جس طرح آپ دنیا کے اندر اس راہ سے گزرنا بھی ہے اور اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں سے بچانا بھی ہے، گویا کہ تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے زندگی بسر کرنا ہے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے جنت بھی کس کے لیے بنائی؟ متقین کے لیے بنائی، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں سب سے زیادہ جو چیزیں لے جانے والی ہیں ان میں دو چیزیں ہمیں بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان بکثرت جنت میں جائیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، پہلی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، تقوی اللہ و حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اور اس کے برعکس اللہ کے رسول سے جب سوال کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ کثرت سے جہنم میں جانے والی کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الفم والفرج، ایک انسان کی زبان اور دوسری اس کی شرمگاہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ انسان بھی کامیاب ہو گئے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے، وہ اپنی شرمگاہ کو دوسری جگہ استعمال نہیں کرتے، تو یہی لوگ وہ ہیں اولئک هم الوارثون، جو وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ تو چوتھی چیز جو ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جو اس جمعہ کے اندر مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے کثرت سے روزہ رکھنا۔ کثرت سے روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا مومن بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ایک دن روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے، فرض روزے تو واجب ہمارے اوپر فرض ہی ہیں، وہ تو ہمیں رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایک بندہ ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، اس ایک روزے کی بدولت اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں یہ مت دیکھو کہ بیان کرنے والا کون اور بیان کیا کیا جا رہا، آپ یہ دیکھو کہ بیان کس کی بات کو کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا جا رہا، قرآن کی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ کثرت سے رکھا کرو، کیونکہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والے کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے، جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے۔ ایک روزہ رکھنا اس کا اتنا ثواب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال کی مسافت کی دوری اللہ رب العالمین ایک دن کی بدولت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی بندہ ایک روزہ رکھے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھودتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ بتائیے کیا یہ کام ہمارے لیے آسان نہیں ہے؟ یہ کام ہمارے لیے آسان نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اس جہنم اور اس برے ٹھکانے سے بچنے کے لیے کہ کل قیامت کا دن ہو اور ہم ہائے افسوس کرتے رہ جائیں، ہم ہائے کرتے رہ جائیں کہ دنیا کی زندگی کا ایک دن مل جائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے ایک دن کو بتا کر کے آئیں۔ میرے ساتھیو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا کی اپنی زندگی کو بسر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھٹی ایک چیز اور بتلا دوں، دن کے اندر 5 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے،
ان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں ایسی ہیں جو اگر بندہ دن کے اندر مکمل طور پر ان سنتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، گویا کہ جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت میں اس کا ایک محل تیار ہوتا ہے۔ وہ سنتیں کون سی ہیں؟ فجر کی نماز کے 2 فرائض کے ساتھ 2 سنتیں، ظہر کی نماز کے ساتھ پہلے 4 سنت 2 کر کے 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد کے نماز فرائض کے بعد ظہر کی 2 رکعت اور کتنی 8 رکعتیں ہو گئی، پھر مغرب کے بعد فرائض کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعت، نماز فرض نماز کے عشاء کے بعد یہ 12 رکعتیں ایسی رکعتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن کے اندر پڑھتا ہے اسے جنت میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے، گویا کہ جہنم سے آزادی کا یہ بھی سبب ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم اپنے آپ کے اندر کر سکتے ہیں، جو ہمارے اندر قوت ہے کرنے کی، نماز پڑھنے کی، توحید اپنے اندر لانے کی، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی، اخلاص ہر عمل میں لانے کی اور دعا کرنے کی۔ دعا بارہا کیا کرے اللہ رب العالمین سے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ دعا جو ہے جہنم سے آزادی اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور تمام سامعین کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو بیمار ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما، انہیں شفاء کل شفاء عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے ملک بھر میں امن و امان اور شانتی قائم فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں اے اللہ تمام بھائیوں بہنوں کو جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ ہدایت اسلام جیسی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہر بیمار کو بیماری سے شفاء کل شفاء عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں قبر کے اندر چین و سکون نصیب فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، ان کی گناہوں کو خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، انہوں نے جو نیکیاں اس دنیا کے اندر کی اے اللہ اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان نیکیوں کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ، ہمیں ایمان والا اور اسلام والا بنا، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔